ایک زاہد عالم دین نے خلیفہ دمشق مروان کے گانے بجانے کے آلات توڑ پھوڑ دیے۔ خلیفہ نے برہم ہو کر حکم دیا کہ ان کو شیر کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ وہ انہیں چیر پار کر ڈالے۔ چنانچہ عالم ربانی جب شیر کے سامنے لائی گئی تو انہوں نے نماز شروع کر دی۔ شیر ان کو دیکھ کر دم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور ان کے پاؤں کو چاٹنے لگا، اور یہ برابر نماز میں مشغول رہے۔ ساری رات اس حالت میں بسر ہو گئی۔ خلیفہ نے صبح کو حال دریافت کیا، دیکھو شیر نے عالم دین کو کاٹ ڈالا یا نہیں۔ جب لوگ دیکھنے کے لیے گئی تو یہ منظر دیکھا کہ عالم دین نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر ان کا پاؤں چاٹ رہا ہے۔ لوگوں نے عالم دین کو شیر کے پنجرے سے نکال کر دربار میں حاضر کیا۔ مروان نے پوچھا، تمہیں شیر کا کوئی خوف نہیں تھا تو اتنی اطمینان سے تم نماز پڑھ رہے تھے؟ عالم دین نے جواب دیا، میں تو رات بھر اسی فکر میں رہا کہ شیر نے میرا پاؤں چاٹ لیا ہے اور شیر کا جوتا نجس ہے، تو میری نماز کس طرح ہوئی ہوگی۔ مجھے اس فکر سے فرصت ہی نہیں ملی کہ میں شیر کا خوف کرتا۔ مروان عالم دین کے اس جواب سے حیران رہ گیا اور حق کی ہیبت سے لرزہ براندام ہو کر اس نے اس عالم دین کو رہا کر دیا۔ ایسے واقعات پڑھ کر جہاں علماء حق کی کرامتوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، وہاں یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو کر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ حق گو حقانی اور حق کا اعلان کرنے والے علماء حق کے خداوند عالم دشمنوں کے مقابلے میں کس طرح نصرت و اعانت فرماتا ہے۔ کسی حق پرست عالم کا یہ نعرہ حق کتنی سچی حقیقت کا اظہار ہے۔ ہزار دشمن اگر میں کنن قصد ہلاک، گر میرا تو دوستی از دشمنانی ندارم باک۔ ایک شخص ہزار دشمن اگر مجھے ہلاک کرنے کا قصد کر لے، لیکن اے میرے اللہ، اگر تو میرا دوست ہے تو میں ان دشمنوں کا کبھی کوئی خوف نہیں رکھتا ہوں۔